تو قرآن مجید نے جو خامیاں ہائی لائٹ کی ہیں نا جی انسان کی، اس میں سب سے پہلی خامی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان کمزور ہے نا جی، انسان بھی کمزور ہے، انسان سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کمزور ہیں۔ کیوں؟ انسان کمزور ہے نا جی۔ دیکھ لیں جی انسان کی عمر دیکھ لیں، 60 سال 70 سال ہیں بھی، اس کے بعد جناب فارغ۔ 15 سال 20 سال کی عمر میں اس کی جوانی ہوتی ہے، 40 سال کی عمر میں جوانی جناب اپنے جوبن کو پہنچتی ہے، اس کے بعد جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ انسان کمزور ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو اعضاء اور جوارح ہے، اس کی آنکھ ہے، پہلے جناب دور تک اس کو نظر آتا تھا ہیں بھئی، اب تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے اس کو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ آنکھ کمزور ہے۔ پہلے جناب باتیں کرتا تھا تھکتا نہیں تھا، اب جناب اس کا جبڑا تھک جاتا ہے بھئی۔ پہلے بھاگتا دوڑتا تھا، اب جناب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، اترتے ہوئے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، سہارے تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ بھئی کمزور ہے۔ پہلے جناب لکڑ ہضم پتھر ہضم ہیں بھئی، لکڑ ہضم پتھر ہضم، جو مرضی کھا لو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی چکر ہی نہیں۔ اب جناب نمک تھوڑا زیادہ ہو جائے بی پی ہائی ہو جاتا ہے، چینی تھوڑی زیادہ ہو جائے شوگر ہائی ہو جاتا ہے، بڑا گوشت کھا لے جناب یہ مسئلہ ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں بھائی؟ انسان کمزور ہے، کمزور ہے، کمزور ہے۔ تھوڑا سا موسم چینج ہو جائے بخار ہو جاتا ہے، گرمی جب چلی جاتی ہے سردی آنی شروع ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے پنکھا بند کرو، دوسرا کہتا ہے پنکھا چالو کرو، تیسرا بیچ میں آ کر کہتا ہے کہ بھی پنکھا آہستہ چلا لو، چلو کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ بھائی پنکھے سے نیند نہیں آ رہی، بیماری ہو رہی ہے، جوڑوں میں درد ہے۔ اس طریقے سے سردی ختم ہوتی ہے، جب گرمی آتی ہے تو پھر پنکھے کے اوپر لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ ساری چیزیں انسان کی کمزوری کے اوپر دلالت کرتی ہیں بھائی۔ اس لیے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ لیکن ایک میں بات آپ کو اور چیز بتاؤں، انسان جسمانی طور پر کمزور ہے لیکن روحانی طور پر انسان سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ اپنے پلے باندھیں۔ جسمانی طور پر ہمیں کمزور ہے، ٹھڈا لگ جائے، گر جاتے ہیں جناب، دھوپ زیادہ تیز ہو جائے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں بھئی، زیادہ کھانا کھا لو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، یہ جسمانی طور پر ہے۔ لیکن یاد رکھو روحانی طور پر انسان سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی ہے روزہ نہیں رکھتا، ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے اوپر واجب ہے، لیکن وہ اگر سچے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ ارادہ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا، تو ساری دنیا کے شیاطین مل جائیں اس کو اس ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے انسان ہے بھئی۔ تو روحانی طور پر انسان طاقتور ہے لیکن جسمانی طور پر اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اور یہ انسان کے اندر ایک خامی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ انسان اتنا کمزور ہے، چاہے وہ جتنے بڑی منصب پر بیٹھ جائے، جتنے بڑے عہدے پر بیٹھ جائے، اس کی کمزوری اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو جناب میں کمزور نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں تو میں کمزور نہیں ہوں، میں حکیم ہوں تو میں کمزور نہیں ہوں، میں طبیب ہوں تو میں کمزور نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے ڈاکٹر، چاہے بادشاہ، چاہے انجینئر، چاہے وزیر، چاہے مشیر، چاہے جناب ایم این اے ایم پی ہو، کمزوری ہر ایک کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہی کمزوری ہے جو اس کو موت تک لے جاتی ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے، وقت کے بادشاہ ہے، خلیفہ ہے۔ ہارون الرشید کے پاس ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، اللہ والی، ابن سماک، ان کا نام ہے ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ۔ ہارون الرشید کو پیاس لگی اور ہارون الرشید نے غلام کو کہا کہ جی مجھے پانی لا کر دو۔ غلام ٹھنڈا پانی لے کر آ گیا، ہارون الرشید کو پیش کیا۔ ہارون الرشید نے پینے جب لگا تو محمد بن سماک جو تھے انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پانی پینے سے پہلے۔ انہوں نے کہا جی پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ بتا دیں کہ دنیا کے اندر پانی ختم ہو جائے اور صرف ایک شخص ہو اور اس کے پاس ایک ہی گلاس پانی ہو، وہ اس پانی کو بیچنا چاہے تو کتنے کا وہ پانی خریدیں گے؟ آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، گلا سوکھا ہوا ہے جناب، جگر گوشے سوکھے ہوئے، کتنے میں وہ پانی خریدیں گے؟ تو فرمایا کہ آدھی سلطنت دے کر وہ ایک گلاس پانی خرید لوں گا۔ محمد بن سماک نے کہا جی پی لے۔ ہارون الرشید نے وہ پانی پی لیا۔ پینے کے کچھ دیر بعد اس کو پیشاب کی طلب ہوئی، پیشاب کے لیے اٹھ کر جانے لگا تو فرمایا کہ ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ آپ کا پیشاب بند ہو جائے، بھئی دنیا کے سارے حکیم جناب فیل ہو جائیں، کسی کے پاس اس کا علاج نہ ہو،
دنیا کے اندر ایک حکیم ہو، اس کے پاس علاج ہو اور وہ پیسے مانگنا چاہے تو کیا دو گے؟ فرمائے کہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ محمد بن سماک نے فرمایا کہ یہ تمہاری حالت ہے، تمہاری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی دخول ہے اور ایک گلاس پانی خروج ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ کہ انسان اتنا کمزور ہے، چاہے ہزاروں پروٹوکول اس کے پاس ہوں، لیکن فطرتاً انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ تو پہلی خامی جو قرآن مجید نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے۔